اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل عرفات پر چڑھ رہے تھے اور میں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بھی جو ہے آپ کے پیچھے آ رہا تھا، چل رہا تھا آقا کے ساتھ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کی طرف، جیسے وہ جبل پہ چڑھ رہے تھے تو اپنا رخ کعبے کی طرف تھا کر کے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے کریم آقا یہ پڑھ رہے تھے۔ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بھی ورد کر رہا تھا لا الہ الا اللہ کا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب لا الہ الا اللہ کا آقا کریم ورد فرما رہے تھے تو آنکھوں مبارکوں سے اتنے آنسو آئے، اتنے آنسو نکلے کہ داڑھی مبارک جو ہے تر ہو گئی۔ میں بھی اتنا رویا کہ میری داڑھی جو تھی وہ بھی پانی سے آنسوؤں سے تر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، انس تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں بھی رویا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ۔ یہ کلمے کی اتنی طاقت ہے، 5 رکن ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، جو غیر مسلمان کلمہ بھر کر آقا کے امتی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ہے کہ وہ اگر کلمہ پڑھے گا تو اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ کلمے کی اتنی بڑی طاقت ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے صبح کرے، دوپہر میں پڑھے، شام میں پڑھے، بہت کثرت سے پڑھے تو اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی، نور پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہے، قرآن پاک نے اور میرے نبی نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے۔ ہمیں ذکر بتائے کہ تمہیں یہ پڑھنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ انسان یہ سارا قرآن دعا اور دوا ہے۔
آقا کی حدیث پاک دعا اور دوا ہے. بس صرف انسان اتنی کوشش کرے کہ علم حاصل کرے، اور علم حاصل چاہے تھوڑا کرے لیکن اس کے ساتھ عمل کرے، کیونکہ علم حاصل کرے گا اور عمل نہیں کرے گا تو وہ علم جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. علم بھی کرے اور علم کے ساتھ عمل بھی کرے. جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، وہ قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا. جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھا وہی قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اب یہ حدیث پاک ہے، اگر بندہ اس حدیث پاک پر عمل کر جائے، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. اگر انسان عمل کرے اور اس پہ استقامت سے جم جائے اور اس پہ پھر یقین پکا ہو تو بس دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، محشر میں بھی کامیابی. تو اللہ پاک ہمیں، ہر مومن کو، ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کو یہ انعام دے کہ وہ ہر وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور میرے کریم رب کا ذکر کرتا رہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی جو ہے روزانے ہر مومن کو اس کا ورد بہت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. چاہے 100 بار پڑھے، چاہے 200 بار پڑھے، لیکن لا الہ الا اللہ کو پڑھے، ورد کرے اس کا. اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقے وارث سے بچائے، میرے وطن کو، وطن کی پاک فوج کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، اور ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں رب ان کو یہ سعادت دے کہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.